اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج پیشی خدمت عبداللہ بن سبا کا تعارف، کیا یہ ایک حقیقت ہے یا فسانہ ہے، اس کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں ان مصنفین کا ذکر کروں گا جنہوں نے عبداللہ بن سبا کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس پہ نشان چھوڑا ہے کہ یہ موجود تھا۔ بعد میں ان مصنفین کا نام بتاؤں گا جنہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا کا وجود من گھڑت ہے، بالکل یہ نہیں تھا، یہ ایک افسانہ ہے، افسانہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اب میں بتاتا چلوں، پہلے مصنف ہیں ابو الحسن مولتی، جو کہ 370 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی باقول فرقہ امامیہ کا تعلق ملحد روافض سے ہے، اور ان کے مذہب کی نشوونما عبداللہ بن سبا یہودی کے ذریعے ہوئی تھی، جس نے اسلام کا لبادہ اڑا تھا۔ یہ اپنی کتاب الرد علی اہل الاہواء والبدع اس میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے محمد ابو زہرہ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں المذاہب الاسلامیہ میں، لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا طاغوت اکبر تھا، اسی نے ولایت و وصایت علی رجعت پیغمبر کا عقیدہ پیش کیا تھا، یہ کہ شیعہ مذہب ایسے ہی فتنوں کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ اس کے بعد ہیں ڈاکٹر علی سامی نشار، ٹھیک نا، یہ اپنی کتاب نشاط الفکر الفلسفہ اسلامی میں لکھتے ہیں کہ کچھ یہودی احبار اور قانون جو مسلمان ہوئے امام معصوم خاتم الاوصیاء کا نظریہ پیش کر کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا ہے کہ سابق خلفاء نے جان بوجھ کر علی کو خلافت سے دور رکھا۔ کتب عقائد اس بات پر متفق ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے ہی حضرت علی کی عصمت کا نظریہ پیش کیا۔ یہ کس کا نظریہ؟ ڈاکٹر سامی نشار کا۔ اس کے بعد ہے عبداللہ علی قسیمی، وہ پھر اپنی کتاب الصراع بین الاسلام میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے شیعہ مذہب کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ اس کے بعد احسان الہی ظہیر الشیعہ والسنہ کے باقول مذہب شیعہ کی بنیاد ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے رکھی تھی۔ ڈاکٹر ناصر بن عبداللہ بن علی کفاری اصول مذہب شیعہ والامامیہ اثنا عشرہ، وہ لکھتا ہے کہ شیعہ کے عقائد اور اصول سبائیوں کے وضع کردے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن تاریخ اسلام السیاسی میں، احمد امین مصری نے فجر الاسلام میں، احمد شبلی نے موسیٰ سے تاریخ اسلامی میں، عباس محمود عقاد نے عبقری عثمان میں عبداللہ بن سبا کے وجود کو مانا ہے اور کہا ہے کہ اس نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ وہ مصنف تھے جنہوں نے عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا ہے، لیکن اب ہم ان کے متعلق لکھتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک فرضی شخصیت تھے۔ محمد عبدالحی شیبان صدر الاسلام والدولت اسلام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ ایک من گھڑت شخصیت تھی۔ اسی طرح حشام جیت جدل الدین والسیاست فی الاسلام مبکر، احمد لواسانی نظرات فی تاریخ الادب، ابراہیم محمود احمد سہرا ان مسلم ما کذاب و عبداللہ بن سبا، ڈاکٹر عبدالعزیز ہلالی عبداللہ بن سبا دارست الروایات والتاریخیہ، احمد عباس صالح مصری الیمین والیسار فی الاسلام میں، ڈاکٹر علی الوردی واعظ السلاطین میں، ڈاکٹر طاہر حسین مصری علی و نبوہ میں لکھتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا ایک من گھڑت قصہ ہے، یہ شیعوں کے لیے خلاف گھڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک شخص آئے پورے عالم اسلام میں پھیل جائے اور اس کو پکڑنے والا بھی کوئی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بھی یہ ہمیں کہتے رہتے ہیں نہیں سے عبداللہ بن سبا جو نا حقیقت ہے، یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نا اور ہم اس کے متعلق بتاتے ہیں جو محدثین ہیں جو ان کو صاحب بن، اس کا راوی جو ہے نا عبداللہ بن سبا کا صاحب بن عمر ہے،
اور اس पर علم رجال اور محدثین نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ابن معین متوفی جو ہے نا 233 ہجری کا قول ہے کہ صہیب بن عمر ضعیف ہے۔ ابو حاتم متوفی 277 ہجری کا قول ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ نسائی کہتے ہیں کہ وہ بھی ضعیف ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن عدی متوفی 365 ہجری کہتے ہیں کہ اس کی روایت کردہ چند احادیث جو مشہور ہیں سب کی سب غلط اور ناقابل اتباع ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں وہ احادیث گھڑا کرتا تھا۔ کون؟ صہیب بن عمر۔ اور صہیب بن عمر واحد راوی ہے جس نے عبداللہ بن سبا سے روایتیں لی ہیں، یعنی اس نے عبداللہ بن سبا کا ایسے وجود بنا لیا ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی دارالقطنی کہتے ہیں کہ وہ ضعیف اور متروک ہے۔ حاکم متوفی کہتے ہیں کہ وہ متروک اور زندیقی ہے، محتم ہے۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ وہ کہ سیف متروک ہے۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ اس نے روایت اختراع کی تھی، اس لیے محدثین نے اسے ضعفاء کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ابن حجر متوفی کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ سیوطی متوفی ایک حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کئی ضعف پائے جاتے ہیں، ایک ضعف سیف کا ہے۔ سیف نے کئی ایسی روایت نقل کی جو تاریخ متوارات اور مسلمات اور عقل کے بھی خلاف ہیں، لہذا عبداللہ بن سبا کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ اس کا وجود بنایا گیا تھا شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، جب مشاجرات صحابہ کو چھپانے کے لیے، ٹھیک نا، اس لیے ان کا وجود تخلیق کیا گیا، ورنہ اس کا حقیقت میں کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ اگر وجود ہوتا، اگر ابن سبا کا حضرت عائشہ نے ابن سبا کا کبھی بھی نام نہیں لیا، ٹھیک نا، ایک عنوان یہ ہے، یہ دیکھنا۔ حضرت عائشہ نے اگر ابن سبا کا وجود تھا تو بی بی عائشہ نے خون عثمان کے قصاص کے نام پر حضرت علی کے خلاف جو لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جب بصرہ جا رہی تھی، کیوں نہ کہہ کہ قتل عثمان کے پیچھے ابن سبا کی سازش کار فرماتی۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کی مخالفت کی انہیں قتل کیا، وہ سب ایک نو مسلم یہودی کے پیروکار تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ زندہ رہیں، مگر انہوں نے اس حوالے سے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی کہ ابن سبا کا وجود تھا، ابن سبا کی وجہ سے ہی ابن سبا کی وجہ سے یہ ہم سے غلطی ہوئی کہ جنگ ہو گئی، کبھی بھی نہیں کہا، انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہمیں یہ جنگیں جو ہو گئی ہمارے اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان یہ ابن سبا کی وجہ سے تھی، ہم ان سے بالکل بری الذمہ ہیں، انہوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ لہٰذا اس طرح اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبداللہ بن سبا کا قصہ ہی جھوٹا ہی ہے، بالکل ناکافی ہے، من گھڑت ہے۔ اب اسی طرح ہمارے ایک اہل تشیع کی بک ہے تصوف اور تشیع کا فرق، اس میں مصنف لکھتے ہیں، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ برنارڈ لیوس نے ابن سبا کے وجود پر سوال نشان ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ جدید تحقیق سے ثابت ہے کہ واقعات کی من پسند توجیہ کرنے کی خاطر ابن سبا کا خاکہ بنایا گیا، اور دوسری صدی کے محدثین نے اپنے آرا کو سہارا دینے کے لیے اس خاکے میں رنگ آمیزی کی ہے۔ لیوس کے علاوہ ویل ہوزن اور فریڈ لینڈر نے بھی اسلامی مصادر کے گہرے مطالعے کے بعد لکھا، جس مذہب کو ابن سبا سے منسوب کیا گیا ہے وہ متاخرین کی اختراع ہے۔ بعض متشرقین مثلاً کیٹانی نے ابن سبا کے وجود کا اس لیے انکار کیا کہ ابن سبا کے نظریات اس دور کے حالات سے مطابقت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر طہ حسین مصری صاحب بھی لکھتے ہیں علی و نبوہ میں کہ عجیب بات ہے کہ شیعت کو سبائی فتنہ کہنے والے مورخین جنگ صفین کے تذکرے میں
سبعی فرقے کو بالکل گول کر گئے ہیں۔ جنگ صفین میں سبعی فرقے اور اس کے بانی ابن سودا کے ذکر کو نظر انداز کرنے سے کم از کم اتنی بات تو کھول جاتی ہے کہ ابن سودا کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جب شیعوں کے دیگر اسلامی فرقوں سے مناظرے ہو تو شیعہ مخالفین نے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ابن سبا ایک یہودی تھا جو اسلام میں تخریب کاری کے لیے داخل ہوا تھا۔ بفرض محال اگر اس کے وجود کو مان بھی لیا جائے تب بھی وہ اتنی خطرناک نہیں تھا جتنا مورخین نے اسے بتایا، اور خلافت عثمان کے آخری اور خلافت علی کے ابتدائی دور کے فیصلہ کن شخصیت قرار دیا۔ انہوں نے خوارج کے لیے کوئی ایسا وجود تخلیق نہیں کیا، کیونکہ خوارج کا تعلق شیعوں سے نہیں تھا، وہ خلافت کے راستے کے پتھر بھی نہیں تھے، اس لیے یہ ایک من گھڑت قصہ ہے۔ اور مزید اس کی دوسری قسط میں کل پیش کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ اس کا کل پیش کروں گا۔